الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ الفجر جو قرآن مجید میں 89 نمبر پر ہے، اس کی 14 آیات ہم نے کر لی ہیں، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جو سم اپ کیا تھا یا خلاصہ بیان کیا تھا کہ قرآن کی ان آخری صورتیں جو پارہ 30 اور 29 میں ہیں، آخر میں رکھی گئی ہیں، یہ ساری عقائد کے بارے میں ہیں۔ عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید پورے دین اسلام کی روح ہے۔ کس طرح؟ آپ اگر دین اسلام ایک عقائد ہیں اور ایک ہیں عمل صالح، یا اس میں آپ کے عقائد میں عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، رسالت اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے، رسالت بھی اس کا تقاضا ہے توحید کا کہ وہ اللہ جس نے ہماری پوری جسمانی تربیت کا سامان دنیا میں رکھا ہے، زمین ہر چیز اگاتی ہے، اسی طرح اس رب نے ہماری روحانی تربیت کے لیے قرآن اور سنت، قرآن نازل فرما دیا، لہذا اب اس کو پہنچانا تھا اللہ رب العالمین نے، تو اس نے رسالت کا عقیدہ جو ہے اس کو وہ بنیاد بنایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، توحیدی کا تقاضا۔ اب رب العالمین نے جب اپنے احکامات اور ساری ذرا مہربانی کر کے اپنے مائک بند کر رکھیں، تو اللہ رب العالمین نے جب سارے اپنے اوامر اور نواہی ہمیں بتا دیے، احکامات بتا دیے، تو اب ان پر جو عمل کرے گا اس کو ایک دن حساب کا ہوگا جہاں سب لوگوں کو اس کا اجر ملے گا جو انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کی ان اصولوں اور قاعدوں سے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو عقیدہ آخرت بھی دراصل عقیدہ توحید کا ایک تقاضا ہے۔ تو یوں ہمارے پورا جو عقیدے کا نظام ہے، کتابیں اس نے نازل کی ہیں، لہذا ملائکہ اس کی مخلوق ہے جو پیغام لے کے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے لے کر اور انبیاء تک لے کے آتی ہے، لہذا پورا عقیدے کا نظام کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ توحید سے۔ اسی طرح عبادات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، معاملات میں دیانت، امانت اور ٹھیک طریقے سے کرنا اللہ کا حکم ہے۔ تو پورے اعمال جو ہیں وہ دراصل اس رب جو حاکم ہے ہمارا، اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات جو وہ اس کی شکل میں ہیں، چاہے اخلاق کی شکل میں ہیں، کہ اخلاق کی شکل میں کیسے ہیں کہ آپ سارے فضائل، اخلاقی فضائل کو اپنائیں اور اخلاقی رذائل سے دور رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی پوری طرح پابندی کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ معاملات میں ہم راستی اور دیانت اور امانت کو اختیار کریں۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ یہ سارا عقیدے کا نظام جو ہے، یہ عقیدے کا نظام ہو یا عملی نظام ہو دین کا، اس کی جو روح اور اس کی چوٹی جو ہے وہ توحید ہے۔ یہاں تک کوئی سوال؟ عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھیے، یہ کمزور ہوگا تو انسان کا عمل کمزور ہوگا، یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اب اگر آپ نے کوئی سوال نہیں ہے تو میرا سوال سنیے۔ نظام عقائد میں
یا ایمانیات میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید۔ لیکن عملی زندگی میں، بڑے غور سے سنیے اگلا سوال، عملی زندگی میں کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاقیات، لا حول ولا قوت۔ سر سیرت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر رسالت، عقیدہ رسالت، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ قابل سزا اور قابل جزا ہے، نمبر ایک۔ اور آخرت کا یقین ہوگا تو آپ اس پہ عمل کریں گے۔ آخرت کا یقین کے ذریعے ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ توحید پر یقین ہو۔ عقیدہ رسالت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے آخرت کو پیش نظر رکھ کے، تو پھر ہمیں رسالت کی ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو اسی طرح کریں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ ترجیحات بالکل آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ عقیدہ آخرت یا آخرت کا یقین، توحید کا یقین اس وقت پیدا ہوگا جب ہم قرآن کا، سنت کا علم حاصل کریں گے۔ یہ علم ہے جو ہمارے اندر اس عقیدہ توحید اور آخرت کا یقین پختہ کر دیتا ہے، اور ہمیں وہ ساری طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے یہ عقیدہ کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہماری عملی زندگی اسی وقت ٹھیک ہوگی جب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور آخرت کا یقین ہوگا۔ آٹومیٹیکلی جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس دونوں کے تقاضے جو ہیں وہ رسالت بتائے گی ہمیں کہ عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے، آخرت کا یقین کیسا ہونا چاہیے، ہمیں رسالت بتائے گی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ تو یہ تھی دین میں ترجیحات جو ہمیں بالکل سامنے رکھنی چاہیے۔ اور کوئی کام آپ اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے، آخرت کا یقین ٹھیک نہیں پیدا ہو سکتا، تو عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہو سکتا بغیر قرآن و سنت کے علم کے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے قرآن و سنت کا علم اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہر مومن مرد اور مومن عورت پر۔ اب آ جائیے سورہ فجر کی آیت 15 پر، اور 15 اور 16 بڑے غور سے سنیے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح مثالوں سے اور دیگر چیزوں سے سمجھایا ہے، کاش ہم ان کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے، یعنی اس کے نقطے سمجھنا، معاملات، ہاں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے آپ اپنے اندر بہت ساری بصیرتوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جب آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق، تو جو بھی معاملہ سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو کرو اور اس کو نہ کرو۔ اب آئیے یہاں آیت 14 اور 15 میں انسانی ایک بڑا مغالطہ ہے جو آج آپ بھی اس میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ مسلمان امت کو تو دیکھ لیجیے۔ اب وہ مغالطہ کیا ہے، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے، وَنَعْمَهُ، اور اس کو نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ، تو پھر وہ انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب تو نے مجھے عزت دار بنایا۔ اچھا، اب ذرا سا اس آیت پہ پہلے الفاظ پہ غور کریں، میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ جب ہم انسان کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ اللہ شروع میں دیکھ رہے ہیں آپ
इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब अल्लाह उसको आजमाता है तो अल्लाह ताला क्या करता है? क्या करता है अल्लाह ताला? इज्जत और नेमतें अता करता है। अच्छा, ये अल्लाह ने नेमतें और इज्जत उसको अता की, और अब वो क्या कहता है आगे से? रब्बी अकरमन, अल्लाह तूने तो मुझे बड़ी इज्जत दी है। अच्छा, अब ये क्यों कह रहा है तूने इज्जत दी है? वो जो उसको मिली है ना नेमतें, और जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, वो उसको आजमाइश नहीं समझ रहा। अगर से आजमाइश समझता ना तो अलर्ट हो जाता कि ये जो रब ने मुझे दिया है ये बहुत बड़ी आजमाइश में मुझे अल्लाह ने डाल दी। लिहाजा वो क्या इतनी बात कह के कि बस अल्लाह ने तो मेरे पर फजल कर दिया, मुझे बस माला माल कर दिया, और खुशी से जो है वो फूले नहीं समाता। यानी उस बुनियादी गलती वाला उसने क्या की है? सर जी, नेमत को जो नेमत नहीं समझा बल्कि अपना हक समझा। नेमत को आजमाइश नहीं समझा। सर शुक्रगुजारी। आप पहले बात आयत के अंदर रहें, इधर उधर की बात मत करें। उस अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश के लिए दिया, वो उसको फख्र कर रहा है बस मुझे तो इज्जत मिल गई है। हालांकि उसको चाहिए क्या था? वो समझता कि मेरे रब ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। तो अब जरा मुगालता सुनिए, उसको मुगालता क्या होता है? उसको मुगालता ये होता है कि वो नेमत पाकर तुग़यान और फसाद की राह अख्तियार कर लेता है। इज्जत मिल गई है, आप देख रहे हैं आपके माशरे में ये जो आपके सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये 99% जो हैं वो इस वजह से कि भाई अब हमें ये ओहदा मिल जाएगा, बस हम दुनिया में ऐश करेंगे। जिसको माल मिला हुआ है वो उसको आजमाइश नहीं समझ रहा, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है वो उस इज्जत का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो इज्जत जो अल्लाह ने उसको दी है उसको आजमाइश नहीं समझ रहा। बहुत बड़ा मसला है ये, हर आदमी के साथ है, और यही इंसान की आजमाइश है कि वो आयत नंबर 14 में कि वो जब उसको मेन नेमतें मिलती हैं तो कहते हैं वाह वाह वाह, मेरे रब ने मेरे ऊपर बड़ा फजल किया। तो वो ये समझ बैठता है कि अल्लाह ताला की नज़रों में बड़ी कदर व कीमत वाला हूं, इस वजह से उसने मेरी शान बढ़ा दी है। ये नहीं समझता कि मेरी आजमाइश अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि वो फ़ख्र व गरूर में मुब्तला होकर सरकशी की राह पर चल पड़ता है। आप देख लें, मुसलमानों को देख लें, माल औलाद इज्जतें अल्लाह ताला ने दी, और किस तरह लोग उसको गलत अपना हक समझ के, अल्लाह की अमानत समझ के नहीं कर रहे। ये बड़ी मुगालता है हमें। और हालांकि बात क्या है, अल्लाह ताला ने जो उसको फराखी और जो नेमतें दी हैं, जो इज्जत दी हैं, तो अल्लाह ताला तो ये जांचना चाहता है कि वो शुक्र करता है या नहीं, वो नेमतें पाकर कहीं मगरूर और मुतकब्बर तो नहीं बन जाता। लिहाजा आजमाइश अगर उसको समझता तो बड़ा शुक्रगुजार फरमाबरदार होता, और अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करता। ये है पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि अल्लाह ताला अम्मल इंसान इज़ा मब्तला, जब अल्लाह ताला किसी शख्स की आजमाइश करना चाहता है, फ़अकरमहू, तो उससे इज्जत देता है, वह नअमहू, उस पर नेमतें निछावर करता है, फ़यक़ूलु, तो ये नाशुक्र क्या कहता है? रब्बी अकरमन, ऐ अल्लाह तूने तो मुझे बड़ी इज्जत दी, मुझे तो बड़ा काबिल इज्जत समझा और इज्जतें दे दी। अब वो गुमराही की तरफ चल पड़ता है। और अगर उस नेमत को जो अल्लाह ने उसको दी हैं, वो इज्जत जो उसको अल्लाह ने दी है, उसको आजमाइश समझता तो उसका रवैया बिल्कुल दूसरा होता। ये तो है नेमतें पाने वाले को अल्लाह ताला जिनको नेमतें देता है, अल्लाह ताला जिनको इज्जत देता है, वो बिगड़ते हैं तो क्या करते हैं। इस आयत में बड़ा क्लियरली इस मुगालते की अल्लाह ताला ने तस्हीह कर दी। तो हकीकत क्या है? ये सब नेमतें, ये इज्जतें उस अल्लाह ने दी हैं
اور ہماری آزمائش ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس چیز کا پورا بھرپور احساس کرے کہ کہیں میں یا آپ اس کی نعمتوں کو یا اس نے جو عزت دی ہے اس کو کہیں غلط طریقے پر استعمال تو نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 14 کلیئر ہے؟ جی سر جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر اب سنیں اگلی ایک اس کا دوسرا بالکل اس کے برعکس کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو عزت ملی، نعمت ملی، اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہاں تو پتہ نہ کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اب بالکل اس کے الٹ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے، ربی احانن، اے میرے پروردگار تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب اس نے اللہ پر گلے اور شکوے کرنے شروع کر دیے۔ اب جس طرح آیت 14 میں آزمائش تھی، ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور عزت، یہاں بھی یہ جو تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے یا کوئی پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن یہ بدبخت بجائے آزمائش سمجھنے کے اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اچھا، اگر نعمت اگر اس کو سمجھتا اور ساری آزمائش اس کو سمجھتا اور آزمائش سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس ثابت قدمی دکھاتا اور صبر کرتا، تو پھر اس کی سیرت اور کردار بالکل نکھر جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ اللہ تعالیٰ پر بلیم کہ آپ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، لہٰذا اس وجہ سے یہ شخص جو ہے، آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس سوچ نے اس کو کیا بنا دیا، بڑے غور سے سنیے۔ سب سے پہلے یہ شخص جو ہے، یہ اللہ کی تعالیٰ کی اس کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اس نے اس اللہ تعالیٰ کو جس نے اس کی سیرت و کردار کی بہتری، اس کی تربیت کے لیے اس کو تھوڑی مشکلوں سے گزارا، اس کو اس نے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، تو وہ مایوسی اور نامرادی کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح طرح سے زندگی بسر کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ہے اس کا بڑا مسئلہ۔ تو اب جب یہ اس کا رویہ ہوتا ہے نا، تو وہ شیطان اس کو اور وسوسے ڈال کے، اور شیطان اس کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اس۔ حالانکہ اس اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش تھی کہ اس کی رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنے اندر صبر کی اوصاف پیدا کرتا، اور وہ قانع اور مطمئن ہو کے مضبوط اخلاق کے ساتھ اپنا کردار بناتا اور اس سے مقابلہ کرتا اس صورتحال کا۔ تو یہ اس نے جو اس تنگی کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی بجائے اس کو اپنی توہین سمجھا، آپ دیکھیں کہ یہ انسان کس قدر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مغالطہ یہ تھا کہ ان دونوں حالتوں میں، 14 میں اس پر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، نعمتوں کی بارش کی، وہ شکر کرتا اور ان کو اس طرح استعمال کرتا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خود بھی مطمئن رہتا اور معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، اس کے لیے ہر قسم کے نظام، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، وہ اس کے لیے ایک مفید انسان بنتا۔ بالکل اسی طرح تنگی میں اگر صبر کرتا تو اس کی تربیت ایسی ہوتی کہ وہ بہترین انسان ہوتا، اور وہ پھر اسی طرح معاشرے کے لیے جس طرح پہلا مفید ثابت ہوا ہے، یہ بھی مفید ثابت ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان آزمائشوں سے گزارتا ہے تو دراصل انسان کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تربیت سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو گزارا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی نبی کو بھی دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائشیں دونوں طریقوں سے کی ہیں، ان کو عزتیں دے کر، ان کو نعمتیں دے کر، اور پھر ان کو تنگی اور تنگ دستی میں بھی آزمایا ہے۔
اور یہیں سے وہ پھر انہوں نے اس کو ٹھیک ٹھیک آزمائش سمجھا، ہمارے لیے وہ نمونہ بن گئے کہ تم بھی اسی طرح کرو۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 14 اور 15 میں؟ سر لیکن انسان ہے یہ بھول جاتا 15 ہے اور اس چیز کو۔ 16 ہے، جی 15 اور 16 ہے۔ 15 اور 16 ہے، جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے سر ہیں۔ بہت اچھے کانسیپٹس کے بس ایک اگر کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں نا اور قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، یقین مانیں ہم ان اعمال کے عادی ہو جائیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور خود ہمارا سیرت و کردار نکھر جاتا ہے۔ سر مبتلا وہ دونوں دو دفعہ استعمال ہوا ہے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ تو دونوں آزمائشیں ہیں، اس لیے استعمال ہوا ہے نا بھائی۔ وہاں جب فراخی ہے، جی سر، سہولیات ہیں، عزتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہاں کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ شکر کی۔ اور جب دوسری آزمائش ہے تو وہاں کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ صبر کی۔ صبر کی۔ اور یہ صبر مومن کی زندگی، یہ دو چیزوں اگر اس کے اندر آ جائیں تو واقعی وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، صبر اور شکر۔ سر جی سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک انسان کی زندگی میں کبھی خوشحالی اور نعمتیں آتی ہیں، کبھی تنگ دستیاں آتی ہیں، تو یہ دو انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تنگ دستوں کو آیت نمبر 16 ہے اور فراخی والوں کو آیت نمبر 15 ہے۔ یعنی انسان پر یہ حالتیں زندگی گزرتی ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، گاؤں کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی، اور جب امریکہ اور یورپ اور ملٹی نیشنل کی ملازمت تھی تو ڈالروں کی ریل پھیل تھی۔ تو دونوں حالتیں جو ہیں وہ آزمائش کی ہیں۔ یہیں سے لوگوں کا دیکھیں نا، یہ جو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہ جو عمراء ہیں، یہ جو دولت جنہیں ڈھیریں اللہ نے دی ہے اور وہ اس میں فیل ہو کے اس آزمائش میں اڑا رہے ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ملک کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ دولت کی لسٹ نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ قرآن ہی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ سکتا ہے، قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ وہ اسی وقت نصیب ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اچھا، یہ تو تھی آیت 15 اور 16۔ اگر اس پہ کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 17 کو دیکھیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ عظمت کس میں تھی؟ وہ دولت اڑانے میں نہیں، وہ جو پیچھے 15 اور 16 میں ہے کہ آپ اس کو نعوذ باللہ یہ سمجھیں بھئی جب آپ کو دولت اور عزتیں اور نعمتیں ملیں تو پھر اس کو کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا ازالہ یہ ہے، وہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس وقت کیا کریں ان نعمتوں سے اللہ نے جو فراخی دی ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ ہے یتیم کا مرتبہ ایک اسلامی معاشرے میں، کہ امیروں کو چاہیے کہ وہ اس کی، دیکھیں تکریم کا لفظ آیا ہے، یہ صرف نہیں کہ کھانا کھلائیں، اس کی عزت کریں، وہ بھی معاشرے میں ایک عزت دار انسان بنے۔ پہلا کا خرابی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ دولت کو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے پجاری بن جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں یتیموں کی مدد کرنے کے، وہ آپ نہیں کرتے۔ نمبر 2، وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ ذرا غور فرمائیں، الفاظ کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم کھانا نہیں کھلاتے، تم دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، خود بھی یہ عمل نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس پر اس کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔ یعنی یہاں کس قدر اہم بات ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا خود بھی
اور معاشرے میں بھی اس کی پرچار کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دینا کتنا بڑا آپ دیکھیں معاشرتی نظام کی اصلاح ہے. مسکینوں اور یتیموں کو کس قدر آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ جو دوسری سوچ ہے نا، یا پہلی سوچ ہے نا کہ اس دولت کو آزمائش نہیں سمجھتا، پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ یتیموں کی تکریم نہیں کرتا، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اور پھر لوٹ مار کرتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سامان مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. تو ذرا غور فرمائیں تیسری بات اور چوتھی بات، یہ جو سب سے بڑا مرض ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہو. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ سوچ جو ہے اسی نے مسلمان معاشروں کو تباہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے مال عزت دی ہے. آپ ذرا اگر میڈیا پہ دیکھیں ان لوگوں کے طور طریقے، اور پھر کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. بھئی اللہ کی آزمائش ہے آپ کے اوپر. اس دولت سے جو لوٹی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کس قدر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان عہدوں کا کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اب یہ جو آخری 17 تا 20 آیات ہے نا، اس میں اگر آپ نوٹ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا پرستوں اور مالداروں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ خوف خدا اور انسانی ہمدردی کے جذبے سے یہ بالکل خالی ہیں. یتیموں کی عزت یہ نہیں کرتے، نہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور خدمت کرنا تو الگ رہا، وہ اس کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، اور میراث سے حقداروں کو محروم کر کے سارے کا سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. ان سب بدعمالیوں کی جڑ یہ ہے کہ مال پر فریختہ اور دولت کی محبت میں یہ لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ حرص و بخل کی مہلک بیماری ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، پورے ملک کو دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں کہ کس قدر اس بیماری میں ہم مبتلا ہیں، اور ہم نے اپنے ہی ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. یہ تھا ان بری خصلتوں کا نتیجہ. کوئی سوال آج 17 سے 20 تک؟ اب جو سر اگلی یہ جو آیات ہے، مال سر یہ جو مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اس میں وراثت کا مال بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کو بھی تو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا. بھائی تو وہاں تو لکھا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. میراث کا مال مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال بھی آپ ہڑپ کر جاتے ہیں. یتیم ہو جاتے تھے نا اس معاشرے میں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے. سر جی یہ جو آیت ہے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس میں جو ترغیب دلانے کا ذکر ہے، تو سر جی ترغیب کیا وہ جو کھلا رہا ہوتا ہے اس کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس کو کیوں دے رہے ہو، اس سے بڑھ کر بات. نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا. وہ بلکہ اس چیز کو نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو انکریج کرتے ہیں. دیکھیں نا، اگر معاشرے میں یہ حال ہو کہ امیر لوگ جو ہیں وہ خود بھی کھانا کھلائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی غریبوں کے لیے ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا، ان کو کھانا ملے گا، ان کو عزت ملے گی. تو ان کے اندر، ان کے دل میں بھی محبت بڑھے گی ان امیروں کی جو ان پر یہ خرچ کریں گے. تو معاشرے کے اندر امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا ڈیولپ ہوگی. تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ خود بھی کھلاؤ غریبوں کو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو. منع کرنا سر تو جی بہت بری بات ہے نا. جی سر جی یہ جو آج کل یہ کھلے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر بحریہ کا دسترخوان اور یہ باغبان اور یہ مختلف قسم کے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اکٹھے کٹے لوگ بھی جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں؟ اور دیکھیے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہمیں کوشش یہ بالکل ہماری ہونی چاہیے کہ غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچے. یہ دیکھیں نا، بہت سارے دسترخوان تو سیاسی ہیں کہ ہماری پذیرائی ہو، کل ہمیں لوگ ووٹ دیں.
اگر اللہ کے لیے کریں گے تو سب آپ اس کو انتہائی راز میں رکھ کے صحیح غریب آدمی تک پہنچائیں گے. یہ آپ کا فرض ہے. یہ اس طرح دسترخوان لگا کے اور ہٹے کٹوں کو آ کے وہ کھا کے چلے جائیں اور غریب وہاں پہنچ ہی نہ پائیں, تو یہ کون سا اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ سر آپ تو اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر. ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ یہ کس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں, اسی کا وہاں ان کو اجر یا عذاب یا ثواب ملے گا. لہذا اللہ کہتا ہے کہ اس طرح خرچ کرو, اس طرح دو کہ تمہارے دائیں ہاتھ سے جو دو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو وہاں انتہائی اخلاص اور للہیت کا تقاضا ہے کہ جو عمل کریں خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس میں ذرا سی بھی ریاکاری ہوگی اللہ اس کو ہمارے منہ پہ مار دے گا. اس لیے ایسے خرچ کرنے والے جو ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں یہ دسترخوان اور یہ اپنی دولت کا اور اپنے غریبوں پر احسان جتاتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا اکثریت کا. اور سر یہ انہی لوگوں کا لوٹا ہوا مال انہی پہ خرچ کرتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ لوٹ مار کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ کل ان کو کھلا کے پھر ان سے ووٹ لیں گے. آگے چلیے دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے, اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہیں یا ان کو شوشا کے لیے. اب آگے آئیے, یہاں یہ ساری باتیں بتا کے نا کہ یہ ان کے رذائل اخلاق ہیں کہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں دیتے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, اور لوٹ مار کرتے ہیں, لوگوں کی میراث کو ہڑپ کر جاتے ہیں, اور پھر مال کو جمع کر کے جمع کرتے ہیں. کبھی وہاں جائیدادیں یورپ میں خرید رہے ہیں, کبھی دبئی میں خرید رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا میں خرید رہے ہیں, کبھی کینیڈا اور امریکہ میں خرید رہے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح بات کو ہماری تربیت کے لیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں, اللہ ہمارے سامنے آخرت کا ایک منظر رکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ کرنے والوں تمہیں تو یہاں پہنچنا ہے. وہ کیا ہے؟ کلا, ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. سر اس سے پہلی والی آیت رہ گئی ہے. کون سی؟ تحب المال جب بھائی وہ تو اس کے اندر آ گئی ہے. میں نے آپ کو پہلے تینوں کا نتیجہ یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال سے شدید محبت کرتے ہیں. جی نہ ہو حلال گئی ہے دیکھ- سر, ہو گئی ہے. اچھا, اب آ جائیے, اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کرتے ہیں, فوراً بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا رویہ جو ہے نا, سوچو کہ وہ آخرت جب وہ برپا ہوگی, جس کی کیفیات آگے آ رہی ہیں, کہ یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بلا کس لیے بنایا تھا, اس زمین میں خوبصورتی کو کس لیے بنایا تھا؟ کئی دفعہ بات ہو تاکہ سر یہ ہجکولے نہ کھائے نا. نہیں نہیں نہیں, وہ تو اس نہیں. پہاڑوں کو کاٹ دینے سے کیا ہے. آپ لکھیں نمائش کے لیے. اتنا خوبصورت بنایا ہے آزمائش کے لیے. آپ آیت بتا سکتے ہیں؟ لکھیں کون سی آیات ہیں. سورہ کہف کی جو روز آپ پڑھتے ہیں اس کی آیت 7 اور 8. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بالکل کوٹ کے بالکل ہموار کر دیں گے جب قیامت برپا ہوگی. آج کس لیے ہے؟ اب ذرا سنیے, میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور آج لکھ لیں تاکہ, اور اپنے قرآن میں یہ آیتیں اسی کے آیت کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. سائیڈ میں حاشیے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں زمین کو کس لیے بنایا؟ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا بنایا ہے وہ اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم دیکھیں کہ کون خوبصورت عمل کرتا ہے.
کہیں اس زمین کی رنگینیوں میں کھو کے تو نہیں رہ جاتا، کوٹھیاں بنا رہا ہے، کاریں بنا رہا، کوٹھیاں بنا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، مربع بنا رہا ہے، اور اس اللہ کو بھول گیا جس نے یہ سب چیزیں اس کو اس لیے دی تھیں کہ وہ ان کو استعمال کر کے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون حسن عمل کرتا ہے، یہ ہے وہ آزمائش۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 8 میں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ ہے وہ ذکر جو اس آیت میں ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین کو قیامت کے دن اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، وہ دنیا بالکل دوسری ہوگی، وہاں یہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ اور کیسا خوفناک منظر ہے عدالت الہی کا، اگلی آیت میں وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب آئے گا، جلوہ افروز ہوگا، وَالْمَلِكُ صَفًّا صَفًّا، اور حال یہ ہوگا کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا کہ رب کی عدالت لگ رہی ہے اور فرشتوں کا ایک ہجوم ہے جو بڑے ادب سے کھڑے ہیں۔ اب سوچیں وہاں اس دنیا میں باغی انسان کا کیا حال ہوگا، اور عین اس وقت جب یہ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نا محشر میں، ادھر بالکل سامنے جنت اپنی ساری رانائیوں کے ساتھ موجود ہوگی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، اور ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ نیک لوگ خوش ہوں گے کہ وہ ہے ہماری منزل، کیوں؟ قرآن و سنت سے ان کو پہلے خوشخبری دے دی گئی، انہوں نے اس کے مطابق زندگی گزاری، اور جو لوگ باغی اور سرکش تھے وہ جہنم دیکھ دیکھ کے ان کی جان نکل رہی ہوگی، پریشان ہوں گے کہ ہے یہ بھڑکتی آگ۔ تو ذرا ان آیات میں تھوڑا سا اپنے تصور میں لایا کریں چیزوں کو، تاکہ ہمیں بالکل سمجھ آ جائے کہ یہ ہیں وہ مناظر بالآخر جہاں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کتنا نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں اس کا ربط دیکھیں۔ وہاں یہ تو منظر ہے نا عدالت الہی کا، اب اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بھڑک رہی ہوگی، ادھر حساب ہوتا وہ دیکھ رہا ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اب اس کو سمجھنے کی کیا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کو تو دنیا میں بھیجا ہی اسی کے لیا تھا کہ یہ جنت کمائے، اس جہنم سے بچے، یہ تو اب جہنم کا مستحق ہو گیا اور جہنم کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل ہوگا، کیوں؟ آج تو فیصلے کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے ہی نہیں، عمل تو دنیا میں تھا، آج جزا اور سزا کا دن ہے۔ اب انسان پتہ ہے کیا کہے گا؟ ذرا دیکھیں، بالکل صحیح تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے۔ یقولو، انسان کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کی سامان کیا ہوتا۔ یہ ہے اس کا پچھتاوا اس دن کہ میں نے اس وقت کچھ اعمال کر کے آگے بھیجے ہوتے تو آج میں اس جہنم سے، بھڑکتی جہنم سے بچ جاتا۔ سوچیں ذرا، اس پہ غور کریں، اور اس کا حصہ بن کے دیکھیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم نیک عمل کریں اور اس جہنم سے بچیں جو یہ خوفناکی ہولناکی بیان ہو رہی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے اس عذاب کی شدت اور بے پناہی، کوئی اور وہاں
سوائے اللہ رب العالمین اس دن اقتدار اور اختیار کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ وہاں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے. اسی صف میں غربا بھی کھڑے ہوں گے، اور خوش قسمت وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنی کامیابی کا سامان کر کے آئے اور آج جنت کو وہاں دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کی ہولناکی کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، مجھے اس نے توفیق دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی ہے. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس کی توفیق کے بغیر ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی. تو جتنا ہم شکر کریں کم ہے، اور شکر کیا کریں، اس لیے شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے. ہماری ہدایت میں اضافہ اس وقت ہوگا جب دی ہوئی ہدایت ہے اس پر جتنا شکر کر کے اس پہ عمل کریں گے، یہ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. کوئی جائے مفر ہوگی نہیں، کہیں بھاگ کے آدمی جا ہی نہیں سکتا. ایسا اللہ تعالیٰ کا دنیا میں تو اللہ نے عمل کے لیے آزادی دی ہے نا آپ کو، کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے، وہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ حال ہوگا وہاں باغیوں کا، سرکشوں کا، جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آیت 23 تا آیت 26. کوئی سوال ہو، دیکھیں نا، ایک ہی صورت میں دو نمونے قرآن نے کس طرح کھول کھول کے چیزیں بیان کر دی ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے نا، قرآن بالکل موازنہ اور تقابل کر کے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دیتا ہے. یہ تو تھا نا معاملہ جو آپ نے دیکھا کہ عدالت الہی کا معاملہ 21-22 میں بیان ہوا. پھر ان کا حال جنہوں باغی تھے وہ 23 تا 26 میں بیان ہو گیا. اور اب دیکھیں، اب ہے معاملہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ایسا ان دین پر عمل کیا کہ اپنا نفس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نفس لوامہ جو ٹوکتا تھا برائی پر اور نیکی پر شاباش دیتا تھا، یہ اللہ نے ہمارا نفس بنایا ہی نفس لوامہ ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ بات رکھ دی ہے بچپن ہر انسان کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ فَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو نیکی پسند ہے، برائی سے نفرت ہے، اور وہ نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے جو اس اللہ تعالیٰ نے جس پر پیدا فرمایا ہے. اب اگر تربیت کر کے انسان قرآن و سنت پر چل کے پوری زندگی اسی نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ جب یہ نیکی کر کے ہی راضی ہوتا ہے. جب اس کے اندر وہ جو برائی سے روکتا ہے نا، ملامت کرتا ہے، اس کی تربیت کرتے کرتے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی میں اتنا فرم ہو جاتا ہے، ایسا مستحکم ہو جاتا ہے کہ برائی نہیں کرتا اور نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے اس کو دنیا میں نفع ہو یا نقصان ہو. وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، وہ نیکی کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ایک لاہ عمل بن جاتا ہے. یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی تربیت کر کے نفس لوامہ کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھا تھا اس کو نفس مطمئنہ بنا دیا. تربیت کا معیار کیا تھا؟ قرآن و سنت. تربیت کا نمونہ کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت کے اندر سب سے بڑی چیز آخرت کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا، اس کے حکم کی کما حقہ تعمیل کرنے کا حق ادا کر دیا. یہ ہے نفس مطمئنہ. اچھا، یہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی نا جو اونچائی پہ ہے. اب نیچائی پہ نیچے کیسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نفس لوامہ کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا تھا اس کو نفس مطمئنہ بنا دیا. یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی تربیت کر کے نفس لوامہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا تھا اس کو نفس مطمئنہ بنا دیا. اب اگر تربیت کر کے انسان قرآن و سنت پر چل کے پوری زندگی اسی نفس لوامہ کو جو
جب بھی اس اندر سے کہے نا کہ یہ بری بات ہے نہ کرو تو چھوڑ، ایسے اپنے ضمیر کو دبا کے کیا کہتا ہے، میں ابھی رشوت لوں گا، گاڑی بھی لوں گا، بچوں کو بھی عیش کراؤں گا، یہ کیا زیادہ وہ برائی کی طرف شیطان اس کو اور وسوسے، کر جا کر جا، اور وہ کرتا کرتا اپنے اسی نفس لوامہ کو نفس امارہ بنا دیتا ہے، جو برائی کر کے ہی راضی ہوتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتی ہے نفس لوامہ سے نفس امارہ؟ یہ برے عمل کرتے کرتے پھر اس کو برا عمل ہی اس کے لیے اچھا بن جاتا ہے، کیوں؟ اس سے دنیا میں مفاد اٹھا رہا ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ اپنے نفس کو برباد کر کے نفس لوامہ کو اس نے نفس امارہ بنا دیا۔ جس طرح آج دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ دنیا کے اندر لوگوں کو انصاف کے پیمانے کچھ کے لیے اور ہیں، کچھ کے لیے اور ہیں۔ اگر عدالتیں، اگر ایڈمنسٹریشن، اگر انتظامیہ جب ہٹتی ہے اور اس کا نفس مجموعی طور پر ان کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، تو بالکل وہی حالت ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ اور اگر اس نفس کو انسان تربیت کر کے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے تو پھر وہ عمر فاروق بنتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بنتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین بنتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، کس پیار سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ کس کو؟ نفس مطمئنہ کو۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ ارجعی، پلٹ میری طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ، راضیتم مرضیہ، کہ تو اپنا رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ یہی تو اس کی تمنا تھی کہ عمل صالح کر کے اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کر وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا، اور یہی اس کا مقصود تھا۔ اب اس کو اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ تجھے حاصل ہو گیا، اور تو پلٹ اپنے رب کی طرف جس کی رضا کے لیے تو نے دنیا میں سارے کام کیے۔ ادخلی فی العبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ کون سے میرے بندے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاری، اب آخرت میں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اللہ سے دوری اختیار کی، اللہ کی لعنتیں ہوئی ان پر، وہ بندے تو اللہ کے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کی تابعداری میں لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ جنت کا لفظ ترجمہ نہ پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے کہ یہ وہ جنت ہے جو دائمی انسان کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جو چاہے گا وہاں ملے گا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس دنیا میں کہ آخرت کتنی حسین، جمیل، دائمی، ازلی، ابدی نعمتوں سے پر، ہر بات جو آپ کہیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی وہاں پہ، آپ کو برائی کا وہاں ذرا برابر نہیں ملے گا، نیکیاں اور نیکی کرنے کی جگہ، اور آپ کو پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ یہ دنیا تو آزمائش کے لیے، برائیوں میں کشش بھی ہے، نیکیوں کے اندر سخت مشکل بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی کا کرنا اس لیے کہ پھر تم مطلوبہ انسان بنو گے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری سورہ فجر، اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر مضامین اور کس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ہماری اصلاح اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس سے دوری اختیار کی تو دنیا پرستی میں ہم لگ گئے، تو پھر ہم نے اپنے دائمی فیوچر جو آخرت کا ہے اس کو تباہ کر لیا۔ اور اگر ہم نے اس چند روزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر لیا اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا، تو پھر دیکھ لیں یہاں قرآن کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ رب کی کتنی عزت اور تکریم کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفس کو کا تزکیہ کر کے نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنا دیا۔ اور وہ لوگ کن اذیتوں میں ہوں گے
جنہوں نے اپنے نفس لوامہ کو نفس امارہ بنا لیا دنیا میں، تو وہ کس تباہی اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو سورہ الفجر کی؟ جزاک اللہ خیر، سب بہت ہی خوبصورت تفسیر کی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں، بس اللہ تعالی ہمیں ہم عمل سب کو کرنے کی ہم توفیق سب عطا کو فرمائے۔ ہدایت۔ آمین بس یہ آمین ثم لرزہ لگ گیا، بس جو یہ آخری آیات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، ایسا آمین بنا لے۔ آمین۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم ہے، جو توبہ کر کے آ جاتا ہے نا اس پر، اسی کی تائید اور نصرت کر کے اسی کو توفیق دے کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بے لیکن شک اخلاص اور توبہ استغفار سچی یہ کر کے آج بھی آپ جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ اس کی لذت یہاں بھی محسوس کرتے ہیں، یقین مانیں، کیونکہ رب کی رضا ملتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے افعال میں کس طرح اللہ کی تائید اور نصرت آ رہی ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے آسان بن گئی ہیں، اور برائی کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے جیسے سٹیپ پہاڑ پہ چڑھنا۔ صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ سر جی، اور جس دو فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اس میں تکلیف کتنی ہے؟ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب صحابہ سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے بہت ہی عزیز ہوں گے، تو صحابہ نے سمجھا کہ وہ شاید ہماری طرف اشارہ ہے، وہ ٹھیک سمجھے کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی، کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن آج اگر آپ صحابہ کا طرز عمل اختیار کریں گے تو آپ ان میں سے ہوں گے جس کی پیشن گوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ بالکل مشکل دور ہے، لیکن اس مشکل دور میں اللہ کے کو اپنے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جو کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں کا مصداق کرے، وہ لوگ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ آمین ثم آمین سر۔ تو انشاءاللہ کل اگلی آیت جو ہے سورت وہ کل شروع کریں گے۔ اگر کوئی سوال، کوئی کامنٹ ہوں تو ضرور پوچھیے۔ سر یہ جو وہ ہے نا انعام دیے اور پھر تنگ دستی دی، یہ دونوں ازمائشیں تھی، اس کی بالکل صحیح عکاسی کی ہے اس آیت میں انسانی نیچر کی۔ انسان کی یہی نیچر ہوتی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی لیے تو یہ اللہ بیان کر رہا ہے، اور بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحیح عکاسی وہی کر سکتا ہے جو خالق ہے، جس کو علیم بذات صدور ہے۔ اس لیے یہ میں نے آج آپ کو کل اس لیے چھوڑا تھا کہ آج ہم اس کو پوری طرح پڑھ کے سمجھ کے اور ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح استوار کریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ان تمام برائیوں سے بچیں جو اس جہنم کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن اسی لیے تو کمال کی کتاب ہے کہ ایک خالق کی بات ہے جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے نا لا ریب فی شروع میں، وہ اس پوری قرآن کے اندر جو اگر غور فکر کریں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہی وہ سب سے بہترین صراط مستقیم ہے جو اللہ نے بتایا اس قرآن و سنت کے نتیجے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ جی سر، پورے قرآن پاک کی تو کیا بات ہے، ایک سورہ مبارکہ پہ ہی بندہ کنسنٹریٹ کر کے عمل کر لے تو بھی اس کے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ بے شک بے شک۔ شروع پورے میں ہی قرآن سر آپ نے کیا صحیح کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسٹارٹ میں ہی اتنا پیارا ہے کہ اسی میں ہی کھو جاتا ہے انسان۔ بے شک بے شک۔ بس انسان جب رب سے جڑ جائے نا، اللہ کا بندہ بن جائے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جو ہے بصیرتیں عطا فرماتے ہیں۔ بس اسی کی عطا ہے، اور وہ ہم سب پہ بے رکھے، شک۔ اللہ آمین تعالیٰ ہم آمین سب راضی ہو جائے ہم سب سے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور آمین ثم جو آمین۔ جتنی ہم آپ پوری اگر دیکھیں نا تفصیلاً صورتحال کو، تو اس میں جو ہمارا سب سے بڑا قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ججز کو، ہمارے مختلف طبقوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی میں آمین ہماری خیریت اور بقا ہے، ورنہ تباہی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی۔ کیوں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے آمین آمین قرآن اور سنت پہ چلنے کی اور آمین عمل کرنے کے ساتھ۔ آمین اللہم آمین۔